بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کا بہت ہی خاص اور بابرکت عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایک ایسا خاص اور مجرب عمل ہے کہ جس کے کرنے سے پورا سال آپ پہ کسی بھی قسم کا جادو نہیں ہوگا۔ پورا سال اس خاص عمل کی برکت سے اللہ عز و جل جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، گھر میں خیر و برکت، رزق میں اضافہ ہوگا، ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یقین مانیے اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں صرف یہ ایک عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ سیدنا حضرت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ پسندیدہ مہینہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال مرنے والی ہر جان کو اللہ عز و جل لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مسرت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب بارات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزاریے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چما چم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب بارات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشنے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، تیسرا زنا کا عادی، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں تصویر بنانے والا، اور 6واں چغل خور۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہوں میں سے توبہ کرے، کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، بالخصوص اس گناہ سے توبہ کرے۔ شب بارات آنے سے پہلے آج اور ابھی سچی توبہ کر لے، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی کی بھی ترغیب بنائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے، طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔
شب بارات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی ہم روزہ دار ہوں۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز ادا کر کے نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی جائے۔ اگر ممکن ہو تو اسلامی بھائی مسجد ہی میں ٹھہر جائیں۔ معاملات اولیاء کرام بھی سن لیجئے۔ مغرب کے بعد فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور یہ خیال رہے کہ دوران زبان سورہ یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھیں۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے، جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب دل لگا کر سنیں، کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں کرنا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں 7 پتے بیری کے لے کے، یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس سے غسل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل تمام سال سے محفوظ رہے گا۔ پورا سال آپ پہ یا آپ کے گھر والوں پہ جادو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ لمبی عمر کے لیے، رزق میں وسعت اور برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے اس ماہ مبارک 15ویں شب کو یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیے اور 1 مرتبہ سورہ رحمان کا ورد کیجیے۔ اس کے بعد مانگ لیجئے جو آپ نے اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں اپنے رب سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔